کا نچوڑ دے دوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اب ایک مسئلہ ہے، تھوڑا سا اوکھا ہو کے سمجھنا پائے گا، شہید دا رتبہ وڈا ہے یا سونے نبی پاک دا رتبہ وڈا ہے؟ بھائی بولو نا۔ تو شہید زندہ ہے تو جس کے ذریعے شہید کو رتبہ مل رہا ہے وہ کتنا بڑا زندہ ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ تین واری لاؤ نا پورا گاج کے دیکھیں، نعرہ نہ لگے تو نہ لگے، پر جب لگے تو پھر پتہ بھی لگے کہ لگ رہا ہے، پھر سارے بولیا کرو، کیونکہ اسی کسی نے سکھا کے تھوڑے ہی لے آ رہے ہیں، یہ تو جندے لگتا ہے اندروں ہی لگتا ہے۔ کل ساڑھے بچیاں نے لایا تو وہ بھی اندروں لایا ہے، آج بھی انہوں نے لایا تو اپنے جذبے نہ لایا ہے۔ اللہ نے تو دیتی ہے مت عقل سوچ کہ رتبہ حضور دا وڈا ہے، ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں، پھر تسی مینوں کہندے ہو کہ تو سخت گلاں کرنا ہے، انہاں نوں ماسا تولا بھی شرم حیا نہیں ہوندی جدوں یہ کہندے نے نبی فوت ہو گیا ہے، نبی مردہ ہے، معاذ اللہ۔ اللہ شہیداں دے بارے کہہ رہا کہ انہوں نے مردہ گمان بھی نہ کریا تے ساری کائنات تے شہید ہون، حضور پھر بھی سب تو اعلیٰ۔ بولو نا جی، حضور پھر بھی سب تو یا تے کوئی منہ چو جرت کڈے نبی شہید دا رتبہ اعلیٰ ہے تے معاذ اللہ نبی دوجے نمبر تے ہے، لگ پتہ جائے، پر یہ کہن دی کوئی جرت کر سکتا تو پھر کہاں جاتی ہے تمہاری عقل، کہاں جاتی ہے تمہاری مت؟ کیا تمہاری عقیدہ توحید نے تمہیں یہ بدبختی کا سبق دے رکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے مردوں کو، شہیدوں کو مردہ کہنا بھی؟ وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 154 میں، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان کو گمان بھی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، شہید تیسرے درجے کا مومن ہے، صدیق دوسرے درجے پہ، نبی پہلے درجے پہ۔ جب تیسرے درجے کا زندہ ہے تو سوچئے پہلے درجے کا کتنا اعلیٰ زندہ ہوگا۔ پر بیچاروں کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج فرمایا، چونکہ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا پتہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے فلاں ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ کی قبر دیکھی، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ قلعہ دیدار سنگھ میں نے ایک مولوی صاحب کو یہ بتائی بات، میں نے کہا یہ مسلم میں ہے، وہ دوسری پارٹی کا تھا نا، کہنے لگا یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اور معجزے سے دلیل پکڑنی جائز ہے، یعنی معجزے جیسا کوئی کام کر سکتا۔ میں نے کہا کیا معجزہ ہے؟ میں نے کہا حضور نے باہر سے اندر دیکھا، یہ تو ہے حضور کا معجزہ۔ وہ اندر جو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے بھائی، حضور باہر تھے نا، اندر دیکھ لیا معجزہ، پر اندر جو وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے؟ کہنے لگا تو بڑا چلاک مولوی ہے۔ میں وہ تو منڈا جیسی، بالکل بڑی پرانی گل ہے، 2002-1 دی گل ہے۔ میں کیا اجے تے اللہ دا فضل ہے، تو بڑھا ہے تے تیرا دماغ ایڈا چلتا ہے تے میں تے منڈا کھنڈا ہوں، اجے مینوں کوئی پریشانی، وہ تو نویں شادی ہوئی سی، اجے پریشانی کوئی نہیں سی، ہن تے لگ ٹوٹے پے نے بادشاہ ہیں، ہن تے تواڈے سارے نال وڈا غمزدہ میں ہاں۔ تو میرے معزز سامعین، میں نے ان سے کہا وہ جو اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے؟ چلاکی کہہ رہے ہو، تیرا میرا موضوع چلاکی میں ہے۔ میں نے کہا مناظرہ تو کر رہا ہے، بات کر۔ وہ ان کے چھوٹے بھائی میرے بڑے دوست تھے، انہوں نے کہا میں تیرے بڑے بھائی نال تیرا سنگ پھساواں، اگوں نال ہی میں ڈرا رہا، وہ بھائی دے سامنے تینوں گل نہیں آنی۔ میں کہا تو بھائی تے کٹ ہے، ہاں عمرہ نہیں ویکھی نہیں ہے، کام ویکھی دا ہوتا ہے۔ تو خیر میں نے ان سے کہا تو چلاکی کی بات نہ کر، یہ بات کر کے جو موسیٰ علیہ السلام اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، صرف حضور نہیں، ہر نبی قبر میں۔ اب یہ کہتے ہیں جی روح زندہ ہے، تو روح تو کافر کی بھی زندہ ہے، نہیں سمجھے ہو؟ کافر کی روح پہ بھی موت تو روح پہ ہے ہی کوئی نہیں نا، روح تو مرتی ہی نہیں، نکل جاتی ہے پر مرتی، مرتا تو جسم ہی ہے۔ ظالموں، جب یہ کہتے ہو کہ نبی کی روح زندہ ہے تو روح تو کافر کی بھی زندہ ہے، پھر تم کیا دے رہے ہو؟ اور کبھی کہتے ہیں جی وہ جسد مثالی ہے، جسد، آپ سمجھے ہیں کہ جسد مثالی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے آپ میں سے؟ بولے نا، جسد مثالی میں سمجھیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ آگے سے چونکہ ہمارے اہل سنت کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچارے کہ اچھا جی پھر ہوگا، اچھا جی پھر ہوگا، وہ تو ایڈی داڑھی ویکھ کے رہ جاندے نے۔ تے میں کہندا ہوں جڑا ਇਹੋ ਜੀ گل کرے سمجھو اتنے داڑھی ہے تھلے ساڑی ہے، یہ گل ہندوؤں والی ہے، منہ مسلمانوں والا ہے، وگرنہ یہ مسلمان ایسی بات کہہ سکتا؟ بڑی خطرناک بات ہے۔
وہ جی جسٹ مثالی ہے، جسٹ مثالی. اب آپ سمجھیں، آپ صبح آ کر مجھے کہیں کہ قاری صاحب، شاہ صاحب رات آپ ہمارے خواب میں آئے تھے اور ہم نے آپ کی تنخواہ بڑھا دی، یہی مثال چنگی ہے. ہم نے آپ کی تنخواہ، آپ آئے تھے رات ہماری خواب میں اور آپ نے بڑا زور دیا کہ یار میری تنخواہ بڑھا دو، تو ہم نے آپ کی تنخواہ، تو مجھے تو پتہ، بولیے نا، میں کتنے ستا اور آپ نے مجھے کہاں دیکھا؟ اپنی نیند میں اپنے پاس، اپنے خواب میں اپنے پاس. تو میں تو ادھر میں تھا، وہ جو آپ نے مجھے اپنے پاس دیکھا، اس کو کہتے ہیں جسم مثالی. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مثال کے طور پہ 5 بندے صبح آگے کہتے ہیں شاہ صاحب رات آپ ہمارے بھی خواب میں آئے، ہمارے بھی آئے، ہمارے بھی آئے، مگر مجھے کوئی پتہ نہیں. اس کو کہیں گے جسم مثالی. بولیے اس کو کیا کہیں گے جی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا جسم مثالی ہے. معاذ اللہ، اصل میں جسم تو کھا گئی مٹی اور کیڑے، استغفر اللہ. یہ تو جسم مثالی ہے، کہہ دیجئے نا استغفر اللہ. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ یہ کسی نبی کے جسم کو کھا جائے. اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اسی جسم پاک کے ساتھ اسی طرح اپنے روزہ پاک میں زندہ ہے اور دنیاوی حیات سے بڑھ کر زندہ ہے. بولیے تو یہ دنیاوی حیات سے بڑھ کر زندہ ہے. فرمایا جو میری قبر کے پاس روزہ پاک کے پاس سلام پڑھتا ہے خود سنتا ہوں، جواب بھی دیا جاتا ہے. اور جو دور سے پڑھتے ہیں فرشتے لے آتے ہیں. بولیے فرشتے تو لے آتے ہیں. تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کفن بھی دیا جائے گا، اگرچہ جو اصل کافروں کے ہاتھوں شہید ہو ان کو کفن دینے کی نیا ضرورت ہے. ہاں، غزوہ احد کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کا غسل بھی نہ دو، ان کو کفن بھی نہ دو، یہ اپنے اسی خون کے ساتھ اٹھیں گے. خون کا رنگ تو یہی ہوگا مگر قیامت والے دن خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی. تو باقیوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفن بے شک نہ چینج کرو شہید کا، مگر غسل بھی دو اور جنازہ بھی پڑھاؤ تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے. شہید تو پہلے ہی بخشا ہوا ہے. لو جی اب ہم ترجمہ پورا کریں. فرمایا کہ ہاں یار ایک سوال بڑا رہ گیا. ایک مولوی صاحب سے نا نوشہرہ فرقہ، ہماری تحصیل ہے میری، میں وہاں بات کر رہا تھا اور وہ بڑا خناس قسم کا مولوی تھا. مولویوں کا آپ کو نہیں پتہ. ایک مولوی جا رہے سی تے نال پڑھیا لکھا سٹوڈنٹ منڈا سی تے وہ نا کتے لکھیا سی بورڈ تے علی الیکٹرانک سٹور. کی لکھیا سی؟ علی الیکٹرانک سٹور. مولوی نو پڑھنا نہیں آیا، کہندا علی کڑک سٹور. ہاں وہ منڈا کہنے لگیا نہیں استاد جی علی الیکٹرانکس ہے. کہندا نہیں آئے ایڈی میری داڑھی ایڈا میں مولوی 9 سال ہو گیا تیرے ابے دا بھی جنازہ میں پڑھایا ہے، تو نواں آ گیا پڑھیا لکھیا مینوں پیا دسنا ہے. مولوی دی ایڈی داڑھی تے تیل لگیا سی، بچہ ڈر گیا. اس آخیا اچھا استاد جی پھر علی کڑک سٹور دا مطلب کی ہے؟ ہن مولوی دی دوجی جالت شروع ہوئی. اس آخیا جدو حضرت علی نے خیبر دا دروازہ توڑیا نا اوتھے آواز آئی سی کڑک، اوتھوں بن گیا علی کڑک سٹور. چل منڈا تے چپ کر گیا، پر اللہ تے جاندا بھی ہے کیڈا بڑا جاہل ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اج کل ہے مولوی ساڈے رہنما نے ماشاءاللہ، انہاں سانو بیڑے بننے لانے جے. خیر انہاں ساڈے بیڑے بننے لانے نے. بھائی عرض کر رہا تھا کہ نوشہرہ فرقہ میں مولوی صاحب مجھے کہنے لگے شہید تو زندہ ہے. میں نے کہا پھر مان نبی بھی زندہ ہے. کہنے لگا چلو مان لیا زندہ، پر اگلی آیت تو پڑھو. میں نے کہا پڑھاؤ. کہنے لگا اندہ ربہم، زندہ ہے اپنے رب کے پاس، زندہ ہے اپنے رب کے پاس. کہندا روزہ ایتھے ہے کہ اوتھے ہے؟ ہن گل کرو نا. میں کہا جی تھلے ہی ہے، ایتھے ہی ہے مدینہ منورہ چ ہے. تو کہندا اللہ کہندا اوتھے زندہ ہے تو اوتھے ماننا ہے ایتھے کیوں ماننا ہے؟ میں کہا ہے تو چنگی چوڑ وڈی ہے بھائی. پر اللہ نے نا فوری مینوں بھی جواب عطا فرمایا ذہن سے. میں کہا مولوی صاحب تیرا دین کیڑا ہے؟ کہندا اسلام. میں کہا ایتھے؟ کہنے لگا ہاں ہاں. تو میں کہ قرآن ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ دے ہاں اسلام ہے. پھر اتنے ہی ہونا چاہیے نا، تھلے اسلام.
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਬਾਵਲਪੁਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੋਚਲ ਸੀ, ਖੋਚਲ, ਅਲ ਖਚੁਮ ਵਲਾ ਖਚੂਚ ਵਕੁੱਲੇ ਚਵਲ ਚੱਠੂ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵ ਚਬਲੁਲ ਅਰਜ਼, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ 1998 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। 97 ਮੇਰੀ ਫਰਾਗਤ ਹੈ, 98 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਾਲ ਹੈ। کہنا کھاتے ہو؟ میں کہا کھاتے ہیں۔ کہنا کیسے؟ میں کہا ذبح کر کے۔ کہنا کس وقت؟ میں کہا جب اس کی روح نکل جائے۔ بولیے روح میں نے کہنے لگا تو جیڑی آپ مر جائے او، میں کہا وہ حرام ہے۔ کہنا یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ اللہ دی ماری حرام ہے تو تیری ماری حلال ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھے ہو کہ نہیں؟ کھوچڑ لوگ اپنی اپنی سطح دے ہوندے کہنے لگے ہو یار تیرا مذہب ہے مولویا، وہ جیڑی آپے ماری ہو تے ماری رب نے، تے جیڑی تو چھری پھیر کے ماری ہو تو ماری، تیری ماری حلال ہے، رب دی ماری حرام کیوں؟ میں کیا یار ہے تو بڑا کماؤ خراب ہو گیا۔ مینوں تو کوئی جواب شواب آوے نا، وہ گل بڑھا لی۔ ادو مناظرے دا مینوں بڑا شوق ہوندا سی، میں بھی لبدا سی کوئی گل لب جائے۔ کہندا تینوں جواب کوئی نہیں آنا تے میں ہنے آ رہا گیا، لیٹرین چ ہو کے آ گیا تے آ کے نہ انہیں آندے ہی پانی پیتا۔ میں کیا یہ کی کیتا ہی؟ کہندا پانی پیتا۔ تے میں کہ لیٹرین چ کی کر کے آیا؟ کہندا بال۔ میں کیا وہ جڑا بال ہے وہ کی ہے تو پانی ور گئی۔ میں کہ وہ حرام ہے، وہ نہیں پیتا؟ کہندا حرام ہے۔ تو میں کہ اے حلال ہے؟ کہندا ہاں۔ میں کہ ہن تو دس جیڑا رب نے کڈیا پانی وہ حرام کیوں ہے، انسان والا حلال کیوں ہے؟ چل میں گیا آئی سمجھ؟ وہ تو میں کہ اللہ نے کڈیا ہے تیرے وچوں، وہ حلال کیوں نہیں؟ اور یہ جڑا انسان نے بور کر کے کڈیا ہے یہ حلال کیوں؟ بس کہندا ہن انہاں میں کی جواب دیا؟ تے میں کہ اوندا میں کی دیا، تو بھی تے کھاچی وڈی ہے نا۔ حالانکہ بعد میں سمجھ آیا، علماء نے لکھا ہے کہ جو خون زائد ہوتا ہے اس میں بیماریاں ہیں، جب ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو وہ خون نکل جاتا ہے اور بیماری بھی اس کی پیچھے گوشت رہ جاتا ہے، گوشت میں طاقت ہے تو وہ ہم اگر وہ خون زائد نہ نکالا جائے تو قرآن میں نہیں آ رہا کہ تم پر خون بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں بیماری ہے۔ بولیے اس میں اس پر آگے پھر کبھی بات صحیح کہنے لگا جی اندہ ربہم، رب کے پاس ہے، یہاں کی بات نہ کرو۔ میں نے کہا پھر ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام بھی اللہ کے پاس ہے، یہاں بات نہ کرے۔ کہنے لگا جی یہاں بھی ہے۔ میں نے کہا پھر شہید وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، حضور وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی۔ اور ویسے بھی میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی حضور نے فرمایا میرا روزہ دنیا میں جنت ہے، تو جنت کیڑا جنتی ہے جیڑا زندہ ہی نہیں ہونا؟ جو سارے جنتی زندہ نے تو حضور سب تو اعلیٰ زندہ نے۔ یرزقون، اللہ رزق بھی کھلا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فکر نہ کرو، فرحین وہ خوش ہیں سارے، بولیے شہید سارے بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس فضل سے جو اللہ نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے لیے، لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ ملے، من خلفہم، جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ آگے والے خوش ہیں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، وہ بھی یہی پہنچیں گے۔ ہم نے یہ مقام حاصل کیا ہے تو وہ بھی یہ مقام حاصل ہے۔ اللہ خوف علیہم، کوئی ان پر خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور کوئی ان پر غم۔ یستبشرون، وہ تو خوش ہو رہے ہیں، بنعمت اللہ، بنعمت من اللہ، ان نعمتوں سے جو اللہ کی طرف سے ہیں، وفضل، اور اللہ کے فضل پر، وان اللہ، اور اللہ تعالی، لا یضیع اجر المؤمنین، ان ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ ایک چھوٹا سا نتیجہ تو دے دے، اللہ پیچھے رہنے والے صحابہ پر بھی راضی ہے اور شہید ہو جانے والوں پر بھی راضی ہے۔ تو گستاخان صحابہ کی نہ یہاں خیر ہے نہ آگے خیر ہے، کیونکہ صحابہ تو پیچھے والے بھی کامیاب، آگے والے بھی، جنہوں نے غلطیاں کی وہ بھی معافی میں پا کر کامیاب، جنہوں نے ساتھ دیا وہ بھی۔ تو پیچھے ناکام کون ہوئے؟ دشمنان صحابہ، بولیے دشمنان، وہ کل والے بھی ناکام اور آج والے بھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا